تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، یقین کر لو موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ اگر تم ایمان لا کر نیک نہ بن گئے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ تم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو اور میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یہ وعظ سنا، کتنی سچی باتیں تھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا تھا۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے، مگر اس سچی بات پر یقین نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ برا بھلا کہنے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب سب سے آگے تھا۔ بولا، الہٰذا جمعتنا یا محمد، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ یعنی ہمیں تو یہ امید تھی کہ تم دنیا کے بارے میں کوئی پیغام دو گے، کوئی اچھی بات کرو گے، لیکن تم نے تو ہمیں جو ہے ایسی چیز کے بارے میں بتایا۔ بہرحال ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ آپ کی سیرت کا سبب تھا۔ اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ روشنی تو نہیں، دھندلا دھندلا بہت آ جی جی السلام علیکم صاحب، وہ اور ایک بار کپڑے پہننے کی دعا بتائیے۔ اللہم اچھا ماشاء الحمدللہ۔ اللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے پوچھ لیا۔ الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب، الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جی اور کچھ پوچھیں؟ آل کے معنی آل کے معنی بھی پریوار اور فیملی کے آتے ہیں، اور اہل کے معنی بھی فیملی کے آتے ہیں، پریوار کے آتے ہیں، لیکن ان دونوں کو یوز کرنے کے طریقے علیحدہ لیتا ہے۔ آل ابراہیم کے معنی پورے آل ابراہیم، ابراہیم ابراہیم کی اولاد۔ وعلیکم حضرت۔ وعلیکم السلام الطاف بھائی۔ خیریت حضرت؟ جی حضرت میرا یہ سوال تھا کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے نا، تو کالج اور اسکول کا کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، میں اگر آپ کہیں تو تفصیل سے جواب دوں یا پھر شارٹ کٹ میں دے دوں؟ تفصیل سے جواب سن لیجئے گا۔ دو وقت مکروہ وقت ہیں، اور وہ بھی صرف عبادتوں میں سے نماز جیسی عبادت کے لیے۔ فجر سے لے کر اور سورج نکلنے تک، اور عصر سے لے کر مغرب تک، ان دونوں وقتوں میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، قضائے عمری پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، کر سکتے ہیں۔ دنیاوی کوئی کام ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنی اسٹڈی کرنا ہے، اپنی پڑھائی کی، ایجوکیشن تعلیم کی بکس کی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اسی تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا روزہ ہوتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، واہیات بات ہے۔ بلکہ جو فضا ہے نا، اس فضا کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ عصر سے مغرب تک کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی چاہیے، اور ہو سکے تو اس ٹائم پر ٹہلنا چاہیے ہری ہری گھاس پر۔ یہ کیا ہے، فضا ایسا موسم ہوتا ہے جس کے ذہن اور مائنڈ پہ اچھا اثر اور چھاپ پڑتی ہے۔ اس لیے اگر پڑھیں بھی
تو بہتر یہ کہ گارڈن میں یا لان میں یا یونیورسٹی کے احاطے میں ٹہلتے ہوئے پڑھیں. اور اگر ویسا آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کمرے میں روم میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں, شریعت میں کوئی ممانعات نہیں. یہ کیا ہوا؟ ہاں الطاف بھائی سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی حضرت. اچھا اب دوسری بات سنیے گا, یہ 2 وقت مکروہ ہو گئے. 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز جیسی عبادت کے لیے منع آیا ہے. سورج نکلتے وقت, ٹھیک سن رائزنگ کے وقت, سورج بیچوں بیچ آسمان میں ہو, پورب سے نکلتا ہے اور پورب سے نکلنے کے بعد اوپر چڑھتے چڑھتے فوراً ٹھیک بیچ آسمان میں ہو, اسے زوال کہتے ہیں. اس وقت بھی نماز جیسی عبادت کے لیے منع ہے. اور تیسرا جب سورج ڈوب رہا ہو, ویسٹ میں پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے, یہ جب ڈوب رہا ہو, ٹھیک ڈوب رہا ہو, اس وقت بھی نماز جیسی عبادت نہیں. اس کے علاوہ دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں. اس کا ریزن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان 3 ٹائم میں کوئی نماز نہیں ہے, نہ فرض نہ سنت نہ نفل, کوئی بھی نماز نہیں. اس کا ریزن یہ بتایا کہ جو لوگ سورج کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں ان 3 وقتوں میں, تو شیطان ابلیس سورج کے نکلتے وقت اور سورج کے ڈوبتے وقت اس کے پاس کھڑا ہوتا اور خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سورج کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 وقتوں میں کوئی بھی نماز, چاہے فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, واجب ہو, منع کر دیا. ہاں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں, کوئی اور ذکر و اذکار ہے کر سکتے ہیں. تو نماز کے لیے یہ 3 وقت بالکل منع ہیں, اور 2 وقت نفل نماز کے لیے منع ہے. ایک فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک, دوسرا عصر کے بعد سے مغرب تک. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ جی حضرت. جی. اور عمر بھائی کوئی کوشچن؟ جی وہ جو آپ نے کہا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر علاقے میں نبی بھیجے اور ہر علاقے میں جو ہے ہر ملک میں, ہاں ہر علاقے میں اور ہر قوم کی میں. طرف. جی جی جی. تو اگر ایسی کتابیں جس میں توحید کی بات ہو تو ہم بول سکتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہو کر کے. ہاں اب ڈائریکٹ سوال آپ یہ کریں کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے جو اوتار ہیں, رام ہیں, کرشن ہیں, یہ نبی ہیں یا نہیں, یا نبی کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ کوشچن ہے نا ڈائریکٹ. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر علاقے میں, ہر قوم کی طرف, ہر ملک کی طرف ایک نبی اور رسول بھیجے ہیں. ہو سکتا ہے یہ نبی ہوں, لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات کو بدل کر یہ سندیشتا تھے, یہ رشی اور مہارشی تھے, لیکن ان کو دیوتا اور معبود کے درجے معبود بنا لیا گیا. جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مان لیا اور ان کو معبود مان لیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. لیکن علماء نے لکھا یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر یقینی طور پہ کہہ دیں اور حقیقت میں نہ ہو تو یہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا اور اللہ کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی. جیسا کہ موجودہ دور میں ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ مودی صاحب ہے, نریندر مودی. اگر کوئی کسی سے پوچھے بھئی اس وقت پردھان منتری کون ہے تو وہ کہتے راہل گاندھی, تو یقیناً وہ سمویدھان کے تحت اس نے ایک غلط بات کہی اور غلط آدمی کی طرف نسبت کی ہے. لہذا جس طریقے سے یہ جرم اور پاپ ہے, اسی طریقے سے ان غیر مسلموں کے جو دیوتا ہیں ان میں سے کسی ایک کو یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہیں اللہ کے پیغمبر نبی. اس کو بڑے والے پلگ کو ذرا دبا دیں مفتی صاحب. جی تو سمجھ میں آ گیا عمر بھائی آپ کے؟
جی 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 اچھا، اور کسی کا کوئی سوال؟ جزاک اللہ۔ عارف اور صاحب؟ ایک مفتی السلام صاحب، علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام نور محمد بھائی۔ جی سر، یہ پوچھتے کہ کیا ناخن کاٹ سکتے ہیں جی یا دکان رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ تصور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کہ رات میں دکان یا مکان میں یا گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، حالانکہ میرا یہی سوال تھا۔ جی یہی سوال تھا۔ تھرڈ، السلام علیکم، تھرسڈے جی کو ناخن کاٹ دوسرا یہی سکتے ہیں سوال کیا؟ تھا، پہلا سوال ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ جی 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 ناخن کاٹنے کا تھا۔ جمعرات کے دن۔ اچھا، جمعرات کے لیے بہتر یہ ہے ہفتے میں ناخن اور بالوں کی صفائی کی جائے، بغل کے ناف کے نیچے کے بال ہیں، ناخن ہے، بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں کی جائے، اور ہفتے میں بھی جمعرات میں یا جمعے میں کر لیجئے گا نہانے سے پہلے، نہ ہو سکے تو 15 بٹ دن سب میں۔ کہتے جمعرات کو نہیں کہتے۔ ہاں، یہ کہیں بھی مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ناخن کاٹنے کے لیے منع فرمایا۔ یہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں اور اس کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں۔ ناخن کاٹنے کی ضرورت اگر رات میں محسوس ہوتی ہے اور یا رات میں ہی آپ فری ہوتے ہیں تو رات میں کاٹ سکتے ہیں، میں بھی بعض اوقات رات ہی میں کاٹتا ہوں۔ اسی طریقے سے جھاڑو کے سلسلے میں جی بھی مفتی بات ہے۔ صاحب، گھر دکان میں رات میں جھاڑو، جی جی اسی طریقے سے، گھر دکان میں رات میں جھاڑو لگانا۔ جی جی اس سے متعلق لوگوں کے یہ عقیدے اتنے مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اگر رات میں گھر یا مکان یا دکان میں جھاڑو لگا دی تو بے برکتی آ جائے گی۔ اس کے برخلاف نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں کھول رہے تو یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس سے بھی تو بے برکتی آئے گی۔ جس چیز سے بے برکتی آتی ہے اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں، اور جو بے برکتی اور برکت کا سے جس کا تعلق نہیں ہے، کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کو ہم نے بے برکتی سے منسوب کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں نظافت، پاکی اور صفائی کا بہت اہتمام بتایا گیا، بلکہ پاکیزگی کو اور صفائی کو آدھا ایمان بتایا گیا۔ اگر رات میں ضرورت محسوس کریں تو جھاڑ سکتے ہیں، اور گھر میں بھی دکان میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی مکروہ نہیں، اور نہ ہی بے برکتی آتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں پڑی۔ البتہ میری نظر میں سے ایک پوسٹ گزری تھی، اس کی میں نے تحقیق کی تھی، شاید علامہ قطب الدین بختیار غابکی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے اپنے ملفوظات میں تھا کہ رات میں بلا ضرورت جھاڑو نہ لگائے۔ اب پتہ چلا کہ انہوں نے بلا ضرورت کہا تھا اور ہم نے ضرورت کو ہٹا دیا، ہم نے کہا رات میں نہ لگائیں۔ اور اسی طریقے سے عجیب بات یہ کہ ایک طرف تو ہمارا یہ عقیدہ، دوسری طرف اکثر گھروں میں اور اکثر دکانوں میں جو چاند رات ہوتی ہے تو اس میں صفائی ہوتی ہے۔ چاند رات میں اتنے دکان کا میں سامان سیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوڑا اور وہ ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں عورتیں صفائی کرتی ہیں، وہاں پر یہ تصور کیوں نہیں آتا کہ یہ تو منع ہے؟ تو جب ہم چاہتے، ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے گویا کہ میں کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں لیکن صحیح کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے زمانے جاہلیت میں وہ جس چیز کو چاہتے تھے جائز کر لیتے تھے، اور جس چیز کو جب چاہتے تھے اس کو ناجائز مان لیا کرتے تھے، ایسا ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ جی اس کے علاوہ کوئی سوال؟ تو نور جی محمد بھائی مطمئن ہو گئے آپ؟ جی جب ہم لوگ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد جب اٹھتے اس اٹھتے کے وقت بھی کچھ پڑھا جاتا ہے کیا؟ جی ہاں، ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ ایک ہی بار پڑھنا؟ ہاں، اللہم اغفر لی ورحمنی، جی بہت بہت شکریہ۔ مستحب ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں اور کوئی ثواب میں کوئی کمی نہیں۔
جی مفتی صاحب، اور ایک بات، جو کپڑے رات میں جب تبدیل کر کے سونا ہے، یہ صرف جو پینٹ یا شرٹ پہنتے وہی، یا پھر اندر کے جو ہم بنیان وغیرہ پہنتے ہیں وہ بھی نہیں، چینج کرنا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بدن جو ہے سوتے وقت عمر بھائی بالکل جی آرام محسوس کرے، اس لیے علماء نے لکھا ہے سونے کے آداب میں سے کہ سوتے وقت جو ہے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور اگر جی نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، آداب میں سے ہے یہ۔ جی اور جی اسی طریقے سے اگر ہم کپڑے سونے کے الگ رکھتے ہیں تو بعض مرتبہ جو حالات ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ مثلاً حالات کیا پیش آتے ہیں کہ ہم سوئے اور ہمیں نائٹ فیل ہوا، لیکن دھیان نہیں رہا، احساس نہیں ہوا، اور ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ پھر نماز کے بعد کبھی ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو دھات نظر آتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے اوف یہ کیا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہے معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ ہم سونے کے کپڑے علیحدہ نہیں رکھتے، لیکن جب ہمارے سونے کے کپڑے علیحدہ ہوں گے تو لامالا نماز پڑھنے سے پہلے ہم کپڑوں کو چینج کریں گے۔ تو اگر کبھی نائٹ فیل ہو چکا ہوگا اور ہمیں خواب کے ذریعے سے احساس نہیں ہوا ہوگا، تو جب ہم کپڑے بدلیں گے تو کپڑے کی تبدیلی ہمیں یہ میسج دے دے گی کہ ہاں ہم منی لگی ہوئی ہے، دھات لگی ہوئی ہے، ہم پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ جی جی جزاک اللہ۔ حضرت میرا اور ایک سوال تھا جی کہ کہیے۔ میرے کالج میں تھیر کے کرنے کے واش رومس ہے، تو اس میں طہارت رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کون سے دوبارہ کہیے گا؟ وہ واش روم جاتے نا تو تھیر کے کرنے کے ہیں طہارت خانے۔ اچھا، مطلب کہ جو بیٹھنے کی جو ہوتے ہیں انگریزی ٹوائلٹ ہے؟ نہیں حضرت، وہ تھیر کے بس اسٹینڈ میں جیسے رہتے نا تھیر کے کرتے نا ویسے ہے۔ اچھا، کھڑے ہو کر جو کرتے ہیں نا؟ جی حضرت۔ اچھا، اس میں دیکھیے اگر آپ نے کھڑے ہو کر کیے اور وہ بالکل پیالہ نما ہوتا ہے کہ جس میں ہماری شرمگاہ ڈائریکٹ اس میں رکھ دی جاتی ہے، مطلب کہ وہ ہوتی ہے، اور پیشاب کی دھار جو ہے اس پہ گرتی ہے اور چھینٹیں نہیں آتی، تو ایسی صورت میں ہم اگر استنجا لے لیتے ہیں تو پاک ہیں، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا، اور یہ امت کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں پر گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور بیٹھ کر کرنا پوسیبل نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کر لیا جائے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم نے کھڑے ہو کر ایسے کیا کہ چھینٹیں ہمارے پاؤں پر آ رہی تھی اور ہم نے پیشاب کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی پینٹ میں رکھ لیا اور قطرے جو ہیں پینٹ پہ بھی ٹپکے اور اندر بھی ٹپکے، تو ایسی صورت میں ہم جب بھی نماز پڑھیں تو اپنی پینٹ کو چینج کریں اور استنجا لے لیں، اور اگر جانگ وغیرہ پر بھی پیشاب کی بوندیں لگ گئی ہیں تو اس جانگ کے حصے کو دھو لیں، اور بہتر یہ کہ پورا آدھا دھڑ دھو لیں۔ اگر باڈی میں لگا ہے شرمگاہ، ہم نے اس کو جھاڑ کے نہیں رکھا بلکہ یوں ہی رکھ لیا، یوں ہی رکھنے پر جو قطرے ٹپکتے ہیں نا وہ قطرے ہماری پینٹ پہ جانگ وغیرہ پہ لگے، تو ایسی صورت میں پیشاب ناپاک ہے، کپڑے یا جانگ پہ لگ جانے پر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، جانگ بھی ناپاک ہو جائے گی، تو پینٹ چینج کر لیں اور نیچے کا دھڑ دھو لیں۔ اور اگر آپ نے خوب اس کو خشک کرا، پہلے پیشاب کیا اس ٹیشو پیپر سے یا اس کو دیوار میں لگا کر یا کسی طریقے سے ڈیلے ویلے سے اس کو بالکل ٹوپے کو بہت اچھی طریقے سے صاف کر لیا، پھر اس کے بعد پینٹ کے اندر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پاک ہیں، نہانے کی ضرورت نہیں، غسل آپ پہ فرض نہیں ہوا۔ اب آپ جہاں بھی جائیں تو پانی سے استنجا کر لیں، آپ آلریڈی پہلے سے پاک تھے اور پاکی رہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی حضرت، شکریہ۔